منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ و سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم۔ وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ حضرات محترم، دارالعلوم فدائیہ کا یہ سالانہ جلسہ جو حضرت العلامہ شمس اللہ جان بابو حضور ادام اللہ اقبالہ کی صدارت اور سرپرستی میں ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور ان کے عالی نسب مشائخ سادات کا فیض یہاں پر جاری و ساری ہے، اور میں خطیب کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کے گداگر کی حیثیت سے حاضر آیا ہوں کہ اس عالی نسب سادات کے گھرانے سے مجھے بھی ذرہ اور قطرہ حاصل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آپ بہت سارے مدرسوں کے جلسوں میں جاتے ہوں گے، اس دارالعلوم کے سالانہ جلسے میں ابھی آپ علماء کے سروں پر دستار کو بندھتے بھی دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو عذاب الہی سے تمہیں روکتا ہے۔ دستار بندی کا جلسہ یہ صرف شادی کا جلسہ یا ولیمے کا جلسہ نہیں بلکہ امت کو عذاب سے روکنے کا جلسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب زلزلے زیادہ ہوں گے، فتنے بڑھ جائیں گے، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، لیکن اس حدیث پاک کے جز میں سب سے پہلا لفظ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد زلزلے زیادہ ہوں گے، عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے آئے گا، ایک بعد دیگرے الگ الگ شکلوں میں۔ علم اٹھا لیا جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کتابیں اٹھا لی جائیں گی یا نوٹ بک جس میں لکھے جاتے ہیں وہ سب اٹھا لیے جائیں گے؟ نہیں، علماء دھیرے دھیرے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور نئے لوگ ان کی جگہ نہ لے پائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ حالات ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی اچھے گھر کا بندہ آج اپنے بچوں کو علم دین پڑھانا نہیں چاہتا، مدرسوں میں بھیجنا نہیں چاہتا۔ یہی علماء کے رخصت اور ہونے کا اور پھر بڑے علماء کی جگہ نہ لینے کا واضح نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب مدرسوں کے جلسے میں ہم جاتے ہیں، کئی علماء کے سروں پر دستار فضیلت دیکھتے ہیں، تو پھر دل میں یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے کہ ابھی علماء میدان میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جب تک ان مدارس کی ترقی جاری رہے گی اور یہاں سے علماء نکلتے رہیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو، ہم قیامت کے قریب آ چکے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا
کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں قریب ہوتی. قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے ہیں. جب 1400 سال پہلے اس کا ایکو بند کر دے بھائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے کہ میں اور قیامت اتنے قریب ہیں جیسے دو انگلیاں، تو اس زمانے میں اب قیامت کتنی قریب آ چکی ہے. میرے عزیزو، قیامت کے آنے سے پہلے جو علامات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ تقریباً ظاہر ہو چکی. علامات صغرا، علامات کبرا. چھوٹی علامتیں ظاہر ہو چکی، بڑی علامتیں باقی رہ گئیں. بڑی علامتوں میں سورج کا پچھم سے نکل آنا، دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا زمین پر آنا، دابت الارض کا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ بڑی نشانیاں ہیں. لیکن جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تقریباً ہو چکی. ان میں اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ابھی دنیا پورے ترکی اور سیریا، ملک شام کے زلزلوں سے خوف زدہ ہے. زمین کا پھٹ جانا اور زلزلوں کا آنا کیوں ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں. اور جب رب تبارک و تعالی بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے عذاب کی شکلیں الگ الگ ہیں. پچھلی امتوں کی طرح تو عذاب اب آتا بھی نہیں. لیکن آپ کو میں بتاؤں، وہ قومیں جب جب نافرمانی کرتی رہیں اللہ کا عذاب آتا رہا. سب سے پہلا عذاب جو اس روئے زمین پر آیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر، سیلاب کا عذاب. باڑھ آ گئی، اتنا پانی آیا تھا کہ کوئی پہاڑ روئے زمین کا باقی نہیں رہا، سب ڈوب چکے تھے. لیکن وجہ کیا تھی؟ وہ نافرمانی تو کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، لیکن ان کی سخت ترین جو ادا تھی، عمل تھا جو سخت ترین، وہ یہ کہ نبی کو جھٹلاتے تھے اور اتراتے تھے. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قرآن پاک میں وہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہاں تک کہتے تھے، جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو لا کر دکھاؤ عذاب. کیسا ہوتا ہے عذاب؟ یہ ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو للکارنا، اترانا. گناہ کر رہے ہیں اور پھر اس پر اترا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ہم بھی عذاب کیسا ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ تو مدد نازل فرما میری، میں مغلوب ہو گیا. قرآن میں سورہ نوح میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. ہم نے زمین کو پھاڑ دیا اور اس سے چشمے بہنے لگ گئے، یہاں تک کہ آسمان کو بھی. فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ پانی اتنا برسا، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی. پوری روئے زمین ڈبا دی گئی، غرق ہو گئے سارے لوگ سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے. پھر زمانہ بدلتا گیا، وہ لوگ توبہ کر چکے، نوح علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ فرمان برداری کے ساتھ رہی. صرف 80 لوگ بچے تھے پوری دنیا میں. اس کے بعد دور بدلتا رہا، لوط علیہ السلام کی قوم آئی جو نہایت ہی فحش اور بدکاری میں مبتلا رہی. فحاشی میں وہ شہوت کو مردوں کے ساتھ پوری کرنے میں اپنی فحش کاموں میں مبتلا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی لوط علیہ السلام آئے، ان کو ڈراتے رہے، لیکن وہ قوم ڈرتی نہیں تھی، وہ اپنی بدکاریوں میں ملوث رہی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی عذاب بھیجا. کون سا عذاب تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط پر جو عذاب بھیجا وہ نوکیلے پتھر تھے. نوکیلے پتھر ان پر برسائے گئے.
وارسلنا علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حجارۃ من سجیل. کیا وہ کیا رہا ہے؟ بھائی جان آپ ہی خاموش رہیے، آپ ہی خاموش سے بیٹھ جائیے. یا اگر آپ حکم دیں تو مائک ادھر کر دیتا ہوں، ان کا بیان سن لیتے ہیں. عذابات الہی کا ذکر ہو رہا ہے تو لوگوں کے دلوں میں رقت طاری ہو جانی چاہیے، اور یہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہو قرآن کی آیتوں میں یا رسول پاک کی حدیثوں میں، اس وقت اگر تمہارا ذہن حاضر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل مر چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دیکھتے ہو جب کبھی پہاڑ سے چٹانیں گر جاتی ہیں اور پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، آبشار بہنے لگتے ہیں، پانی کے جھرنے بہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہوتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ پہاڑوں کی چٹانیں جو کھسک کر گرتی ہیں اور یہ پھٹ جاتی ہیں تو جو آبشار نکلتے ہیں پانی کے، یہ یوں ہی نہیں، اللہ فرماتا وہ اللہ کے خوف سے ہل جاتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے پتھر ہل جاتے ہیں. اور پھر لوگوں کے دل کتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ان کے دل نہیں ہل پاتے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ماحول کے علاوہ تقریر آپ سن رہے ہوں، یا مجھ سے اگر بہت زیادہ آپ چیخ پکار سننا چاہیں تو اس خام خیالی کو دور کریں. نہ ہی میں اپنی تقریروں میں آپ کو بہت زیادہ بلوانا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ بولو، نعرے لگاؤ، نہیں، خاموشی سے سنتے رہو. اگر دل میں ایک بات بھی اثر کر گئی تو یہ جلسہ وصول ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے. قوم لوط کی بیماری تھی، بدکاری میں مبتلا تھے، مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے، اللہ کا عذاب ایسا سخت ترین آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا زمین کو اٹھانے کے لیے. زمین پوری انہوں نے اٹھا دی. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. زمین کو اوپر تک اٹھا کر انہوں نے نیچے پھینک دیا. پھر اس کے بعد نوکیلے پتھر ان پر برسائے گئے، سب کے بھیجے پھٹ گئے. یہ قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا، ایک ساتھ پوری قوم ختم ہو گئی. قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہیں بڑا غرور تھا، گھمنڈ تھا. اس قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں سے ہلاک کر دیا. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا. ایسی ہوائیں آئی تھی کہ ایک کو اٹھا کر کہاں پھینک دیتی تھی، ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینک دیتی تھی. یہ سارے عذابات آئے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام انہیں روکتے رہے لیکن وہ نہیں مانتی. انہیں گھمنڈ کس بات کا تھا جانتے؟ وہ عظیم الجثہ، بڑے بڑے جسموں کے لوگ تھے، بہت لمبے چوڑے طاقتور لوگ تھے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ تنہا پورے پتھر کے پہاڑ کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے. جب کبھی انہیں کوئی بات آ جاتی تو درخت کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے، اتنی طاقت تھی. اور انہیں اپنی طاقت پر غرور اتنا کہ جب شعیب علیہ السلام اللہ کے عذابات سے ڈراتے تو یوں کہتے ہم تو مضبوط پتھروں کے گھر میں رہتے ہیں، کون سا عذاب آئے گا؟ آسمان سے اگر پتھر برسیں گے تب بھی ہمارے پہاڑوں پر کچھ نہ کر سکیں گے. اگر پانی آ گیا تب بھی ہم پہاڑوں سے اوپر ہیں. اگر ہوا چلی تب بھی پہاڑ کو تو ہلا نہیں سکے گی. وہ اس طرح کے نشے میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب بھیجا؟ ان کے نشے کو، ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے صرف ایک فرشتہ بھیجا. ایک فرشتہ حدیث پاک میں بھی اور قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے. وہ فرشتہ روئے زمین پر آیا اور اس نے ایک چیخ ماری
فرشتے کی آواز ایسی تھی کہ جو اپنے مضبوط پتھروں کے گھروں میں تھے اس آواز کی ہیبت سے ان کے کانوں سے بھیجے باہر نکل آئے اور وہ زمینوں پر گرے پڑے رہ گئے. نہ پتھروں کے پہاڑ کے گھر انہیں بچا سکے نہ ہی ان کی مضبوط طاقت انہیں بچا سکی. اسی لیے اے لوگوں میں آپ کو بتاؤں جب اللہ کا عذاب آتا ہے ساری ٹیکنالوجی ایک طرف رہ جاتی ہے, سارے لوگوں کی طاقت و قوت ایک طرف رہ جاتی ہے. وقت کا سپر پاور بھی اللہ کے عذابات کو روک نہیں سکتا. آج سائنس بہت ترقی کرنے کے دعوے کرتی ہے, چاند پر کمندیں ڈال چکی, سورج کی روشنی کو گرفتار کر کے کرنٹ بنا دیا, زمین کے اندر سے سیال مادے نکال لیے, آسمانوں پر اڑنے لگ گئے. لیکن مجھے بتاؤ جب سمندروں میں طغیانی آتی ہے, سونامی کی شکل اختیار کر جاتی ہے, یا زمین پر کبھی زلزلے آ کر زمین پھٹ جاتی ہے, تو یہ سارے ترقیاتی ادارے کہاں رہ جاتے ہیں؟ یہ ساری ٹیکنالوجی کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ سائنس کہاں رہ جاتی ہے؟ آج پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ملا کر کے بھی اللہ کے آئے ہوئے عذابات کے ایک جھٹکے کو روک نہیں سکیں گے. اسی لیے میرے عزیزوں, طاقت و قوت کے نشے میں آ کر کبھی اللہ کے عذابات کو للکارنا نہیں. کبھی آفات ناگہانی جو آتی ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے, اس سے تم سہم جاؤ اور اپنے تکبر اور غرور کو توڑ ڈالو. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار, آج کا یہ جلسہ اب اپنی شباب پر پہنچ چکا ہے. آپ منبر نور پر آل رسول کو دیکھ رہے ہیں, گلے گلزار ہاشمیت, اولاد نبی, حضرت العلام شمس اللہ جان بابو حضور ادام اللہ اقبالہم محفل کی رونق اور محفل کی زینت بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے. آمین 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 آمین. حضرت کا کرم اور ان کی اجازت سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ورنہ میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں. لیکن ساتھ میں مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ وہ اگر ہمیں بٹھائیں تو بیٹھ جانا چاہیے, وہ اگر ہمیں کھڑا کریں تو کھڑے ہو جانا چاہیے. ہزاروں کوششیں کر لی مجھے دنیا گرانے کی, ہزاروں کوششیں کر لی مجھے دنیا گرانے کی, مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں, مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. اہل بیت اطہار کا یہ فیضان ہے کہ یہ ہمیشہ نوازتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عطاؤں کو سدا سلامت رکھے. میں اپنی بات کو مکمل کر لوں. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہونے والا. وہ جو آخرت سب سے آخر میں زلزلہ آئے گا وہ سب سے سخت ہوگا, اور وہ قیامت کی گھڑی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین ہر طرف سے ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها, اپنے اندر کی بوجھل چیزیں وہ باہر نکال دے گی. وہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں, زمین میں عذابات کیوں آتے ہیں, زمین میں مصائب کیوں آتے ہیں, ہم لوگوں سے برکتیں کیوں اٹھا لی جاتی ہیں, اس کے 5 وجوہات احادیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے. میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آج اس علمی محفل سے آپ کچھ لے کر کے جائیں, اور اگر اپنی زندگیوں میں یہ خرابیاں آئی ہیں تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ فرمایا گیا جب سود خوری عام ہو جائے. سود خوری عام ہو جائے تو گویا کہ سود کھانے والے اللہ کو چیلنج کرتے ہیں. قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم چھوڑ نہیں سکتے سود کو تو آ جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا, ان کو کہہ دو, اب اعلان کر دو
کہ آ جائیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ سود کیا ہے؟ یہ آج مسلمانوں میں بھی پھیلنے لگ گئی یہ بیماری۔ بعض لوگوں کو راتوں رات امیر ہونے کا شوق ہے، لاکھ روپے آئے تو اس کو جلد سے جلد 2 لاکھ کیسے بنایا جائے، حلال طریقے سے نہیں، کسی کو قرضہ دینا اور اس پر اس سے زیادہ حاصل کرنا۔ اس کو آپ اپنی زبان میں بیاج کہیں، سود کہیں یا کوئی اور نام دے دیں، لیکن اضافے کے ساتھ قرض سے کسی مسلمان سے حاصل کرنا یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے ہیں، اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا اس کا گناہ جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا گیا خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ سود کھانے والا 1 درہم کوئی کھاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی وعید ہے، کیوں؟ اس میں حقوق العباد ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تم کروڑ پتی ہو جائے اور تمہارا بھائی روڑ پتی رہے۔ تمہارا کوئی مسلمان بھائی اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اور تم اپنے محلات تعمیر کرتے رہ جاؤ۔ سود کی یہی خرابی ہے جو پورے یہود نے آج دنیا کو سود میں ڈال رکھا ہے۔ مسلمانوں میں تمہیں بیدار کرتا ہوں، اگر کوئی انجانے میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے تو آج توبہ کر لے۔ یہ اللہ کے عذابات کو کھولنے والا راستہ ہے۔ اللہ کا عذاب قرآن کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری جو وجہ ہے، فرمایا گیا جب زنا عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج دنیا نے اس کو الگ الگ نام دے دی ہوں گی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، لوگ قیامت کے قریب گناہ کریں گے لیکن نام کچھ اور دے دیں گے۔ آج جیسے اس کو ایک فیشن کے طور پر دے دیا گیا، نوجوان لڑکوں کا، ابھی تو ہماری روایات کچھ تو باقی ہیں یہاں پر، یورپ میں، انگلینڈ میں، وہاں جا کر کے دیکھیں کسی مرد کے، کسی جوان لڑکے کے ساتھ اگر کوئی لڑکی نہ ہو تو اسے معیوب سمجھتے ہیں لوگ، اور کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ چکر نہ ہو تو اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے جاتے ہیں لوگ کہ کیا معاملہ ہے اس کا۔ یعنی گناہ کو گناہ نہیں بلکہ اچھا فیشن سمجھا جانے لگ گیا۔ یہ اللہ کے عذاب کے لیے دروازے کھولنے والا گناہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کو اتنا مشکل، نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ ابھی کل کا جو دن گزرا، پوری دنیا ویلنٹائن ڈے نام سے ایک فحش دن مناتی۔ کیا ہے یہ دن؟ ہمارے نوجوانوں کو سنبھل جانا چاہیے۔ دنیا جس گڑھے میں تمہیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اے نوجوانوں، تم یہ فیشن پرستی یا ان کی طرف ہرگز مت دیکھنا۔ اللہ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایرے غیرے نتو کھیرے کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا، تمہارے لیے گنبد خضرا کا مکی کافی ہے، تمہارے لیے تاجدار مدینہ کی زندگی کافی ہے، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا ہے دنیا نے اگر عزت پائی ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں سے پائی ہے، میرے آقا کے قدموں سے پائی ہے۔ علی کو حیدر کرار کسی اور نے نہیں، میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے۔ عثمان غنی کو ذوالنورین میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے۔ عمر کو فاروق اعظم رسول اللہ کی نسبت نے بنایا ہے۔ ابو بکر کو صدیق اکبر نبی پاک کی غلامی نے بنایا ہے۔ اسی لیے ان صحابہ کا حال دیکھا ہے ہم نے، عزت اگر پائی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے پائی ہے۔ آج ہم یہاں منبر پر بیٹھے ہیں، یا اگر مجھے کوئی عزت ملتی ہے تو میرے باپ کی وجہ سے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی نسبت کی برکت ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو رسول کے پاس ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ منافق آج امریکہ کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں، رشیا کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں ماڈرن کلچر میں عزت چاہیے۔ اے مومنو، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ آج
آج میں آپ کو ادھر ادھر نہ لے جاتے ہوئے اللہ کے عذابات کی طرف آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں. آج جو زلزلے آئے یا دنیا ہل رہی ہے، سائنس اس کو کہتی ہے زمین کے نیچے جو تہے ہیں، زمین کے نیچے کی چٹانیں جب کھسکتی ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے. اس کو پیمانہ بھی لے کر ناپتے ہیں کتنے ریکٹر کا یہ زلزلہ تھا. سائنس اپنے ایجادات کے بھروسے پر کچھ نہ کچھ کہتی ہے، حالانکہ سائنسی نظریات بھی ہر زمانے میں بدلتے آئے. نیوٹن کے زمانے تک لوگوں کو پتا نہیں تھا زلزلہ کیوں آتا ہے. 1760 تک بھی زلزلہ کیوں آتا ہے اس کی تحقیقات نہیں تھی. ہر زمانے میں سائنس کے نظریات بدلتے جاتے، لیکن ہم جانتے ہیں زمین کے اندر چٹانیں ہوں کہ لاوا ہو کہ گیسیں ہوں، کچھ بھی ہو، پوری روئے زمین کا ایک پتا بھی میرے مولا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. جب رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پتے بھی ہلتے ہیں، زمین بھی ہلتی ہے. آخر مجھے بتاؤ زمین کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے پانی پر اس کو رکھا ہے، پانی پر زمین کیسے قرار پاتی؟ کون ٹھہرایا ہے؟ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ شامیانہ لگا ہوا ہے. یہ شامیانہ کیسے لگا ہے؟ اس پر سب پورے کھمبے لگے ہیں نا، سب کھمبے لگے ہیں اور یہ شامیانہ ہے. اگر ابھی یہ کھمبے ٹوٹنے لگ جائیں، گرنے لگ جائیں یا شامیانہ، چلو کپڑے کا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، گھر کی چھت کی بات کر رہا ہوں. تمہارے گھر کی چھت بھی پلر پر رکی ہوئی، اگر ایک پلر میں بھی دراڑ آ جائے تو چھت کا کیا ہوگا؟ نیچے آئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عقل کا استعمال کر کے مجھے بتاؤ، جب تمہارے پلر والی چھت گرنے لگ جائے تمہیں ذرا بھی اندیشہ ہو کہ اب گرے گی تو بھاگ کر پناہ کہاں لوگے؟ کہاں پناہ لوگے؟ سوچا کبھی؟ پلر والی چھت جب گرنے لگتی ہے پناہ لینے جاتے ہیں بغیر پلر والے آسمان کے نیچے. کیا بات ہے، اس آسمان کا تو کوئی پلر ہی نہیں، پھر بھی تمہیں یقین ہے کہ وہ مولا میرے سر پر نہیں گرائے. تمہاری بنائی ہوئی چھتیں گر جاتی اور اس رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی چھت پوری کائنات پر، مجھے بتاؤ کسی پلر پر ہے، کسی کھمبے پر ہے، لیکن تمہارا یقین ہے کہ وہاں پناہ ملے گی. عزیزان گرامی وقار، یہ اسلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس ہو کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. زلزلے دنیا چاہے کچھ بھی بتائے مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آتے ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا سود خوری جب عام ہو جائے. نمبر 2 جب زنا کثرت سے ہونے لگ جائے. نمبر 3 جب زکوٰۃ کا مال لوگ دبا کر رکھنے لگ جائیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں نکالنا چاہتے، اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. جب لوگ زکوٰۃ کے مال کو دبا کر رکھیں، ہیلے بہانے کرنے لگ جائیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. میرے عزیز و زکوٰۃ کا ایک پائی بھی تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے. کیلکولیٹ کرو، حساب کرو. تم انکم ٹیکس سے تو ڈر جاتے ہو، ہاں سیل ٹیکس سے ڈر جاتے ہو، جی ایس ٹی ویٹ والوں سے تو ڈر جاتے ہو کہ ریڈ پڑ جائے گی، کیا ہوگا. یہاں تو صرف ریڈ پڑ جائے گی اور ہو سکتا ہے کچھ ادھر ادھر پیسے دے کر کے تم نکل بھی جاؤ گے، لیکن اللہ کے حساب میں کہاں سے نکلو گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حساب ہوگا کیسے نکل پاؤ گے؟ یہ چیزیں جو احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اگر تمہاری زندگیوں میں آئی ہیں تو اس کو نکال دو. چوتھی چیز جب لوگ نماز کو کثرت سے چھوڑنے لگ جائیں، نماز سے غفلت برتنے لگ جائیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے. یہاں پر لوگوں کے حالات یہی ہیں، تم محفلوں میں تو کثرت سے آ جاتے ہو یا پھر لوگوں کا آج مسجد میں دل نہیں لگتا. فجر کے وقت کہاں رہتی ہیں ہماری مسجد کی صفیں دیکھو جاتا، عشاء میں کیوں نہیں ہے؟ میرے عزیزو یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ فرمایا گیا قیامت کے دن مسجدیں خود تمہارے اوپر مقدمہ کریں گی کہ اے اللہ یہ مجھے بنا تو لیے لیکن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے. مسجد کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے. مسجد سے پوچھا جائے گا تجھے بھوک لگتی تھی؟ مسجد کہتی ہے جب جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ جاتے تو میرا پیٹ بھر جاتا.
عزیزان گرامی وقار، جب نمازوں کی کثرت سے غفلت ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر پانچویں چیز یہ فرمائی گئی، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگ جائیں، امانتوں کو ضائع کرنے لگ جائیں، نااہل لوگوں میں امانتیں آ جائیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دیکھو آج اگر میں آپ کو ڈرا رہا ہوں تو یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام بارہا اپنی امتوں کو، قوموں کو بتاتے تھے کہ یہ نہ کرو اور عذاب آ جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرتی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کو تو آج ہلکا سمجھتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی، 1 کلو کا سامان اس میں 50 گرام کسی طرح سے کم کر کے بیچ دینا یا کاٹے میں کچھ سیٹنگ کر دینا، یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ قرآن نے اس کے متعلق فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام قوم سے کہتے یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اے میری قوم کے لوگوں، عدل و انصاف کے ساتھ ترازو کو تول کر کے دیا کرو، لوگوں کو مال گھٹا کر کے نہ دو۔ یہ ناپ تول میں کمی صرف بنیا لوگوں کی ذمہ داری نہیں، راشن والوں کی نہیں۔ اگر کوئی فیکٹری چلاتا ہے وہ مزدوروں کی تنخواہ میں بھی ناپ تول میں کمی میں کا شکار نہ ہو جائے۔ مدرسین ہیں، ان کی تنخواہوں میں کمی زیادتی کرنا یہ ناپ تول کی کمی میں آتا ہے۔ آقا اپنے غلام سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کی اجرت کم دیتا ہے، یہ ناپ تول کی کمی والے معاملے میں آتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تمام گناہ جب عام ہو جائیں تو اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ اور ایک میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو۔ اللہ فرما رہا ہے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ فتنوں میں تو مبتلا ہو گئے، آزمائش میں ہیں آج ہم، ہمارے لیے کیا کم فتنے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو اس کی کئی شکلیں ہیں، یا تو پھر بارش روک لی جاتی ہے آسمانوں سے، یا زمین سے سبزے نہیں اگائے جاتے، یا پھر زمین میں زلزلے لائے جاتے ہیں، یا چٹانیں کھسک جاتی ہیں، یا تیز تند ہوائیں آ جاتی ہیں، یا سیلاب آ جاتا ہے، یا عذابات کی نشانیاں ہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زمین پر جانور چوپائے نہ ہوں تو بارش ہی نہ برسے، ان جانوروں پر رحم کر کے بارش برسا دی جاتی ہے۔ گناہ کبھی کبھار لوگوں کے اتنے کثرت سے ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ جانور نہ رہے تو عذاب یعنی بارش بھی نہ برسے، یہ عذابات کی نشانیاں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب مسجدوں میں شور و غل زیادہ ہونے لگ جائے، نااہلوں کو بڑی ذمہ داریاں دی جانے لگیں اور کسی کی عزت لوگ صرف اس لیے کرتے ہوں کہ اس کی شرارت سے بچنا ہو، اس لیے عزت کرتے ہوں، حضور نے فرمایا یہ سب ان عذابات کے زمانے کی نشانیاں ہیں جب اللہ کا عذاب کثرت سے ہو، یہاں تک کہ تم پر مال پھیلا دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہوگا کہ مال ابل رہا ہے، ہر ایک کے گھر میں مال ہوگا اور دین اور دیانت ختم ہونے لگ جائے گی۔ آج مجھے اس بات پر فخر ہے، ہزاروں میں جب میں دیکھتا ہوں خاص طور پر بہار کی سرزمین پر پیر طریقت جو روشن ضمیر پیر ہے، میں کسی مبالغہ آرائی کا قائل بھی نہیں، حضور شمس اللہ جان ادام اللہ اقبالہ جس طرح سے یہ اپنے اعمال سے لوگوں کی نماز کی پابندی کا اور ان کے اعمال کی فکر کرتے ہیں، اللہ کریم ان کا سایہ دراز فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میں ان کے وسیلے سے تمہیں دعوت دیتا ہوں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں کہ آپ کے پاس کچھ کمانے کے لیے آیا ہوں، بس تمہاری زندگیوں میں کسی ایک کے اندر عمل آ جائے میری سب سے بڑی اجرت۔ آپ نوجوانوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر کے توبہ کر لے اور یہ عہد کر لے میں اب زندگی گزاروں گا تو نقش مصطفیٰ
मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजारूंगा, कदमान मुस्तफ़ा पर चलूंगा, हमारी यही उजरत काफी है, यही हमारे लिए जरिए आखिरत, जरिए नजात। मैं आपको बताता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल भी किया गया कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब अज़ाबात कसरत से आए तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, जब बरकत खत्म होने लग जाए, लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लग जाए। अच्छा, मैं एक बात अर्ज कर रहा था, ये भी अल्लाह के अज़ाब की एक निशानी ये भी है कि जब अल्लाह किसी कौम से नाराज होता है तो जालिम बादशाह और जालिम हुक्मरान को उन पर मुसल्लत करता है, जालिम हुक्मरान को उन पर मुसल्लत करता है। आज जालिमों की हुकूमत जो हम जूझ रहे हैं, ये हमारी शामत अमाल है, ये अजाब ही तो है हमारे लिए। क्यों आए? तुम्हें फिर ये हाँकेंगे, ये तुम्हें अपने कोड़े से मारेंगे और तुम्हें सख्त तरीन अज़ाबात की तरफ ले जाएंगे। ये भी अल्लाह ताला की नाराजगी की शक्लें। तौबा करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, जब ऐसे हालात हो तो क्या किया जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से तौबा और बख्शिश तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कसरत से तौबा करो। रब ताला फरमाता है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, जब तक तुम इस्तिग़फ़ार करते रहोगे अल्लाह अज़ाब नहीं भेजेगा, अल्लाह अज़ाब नहीं भेजेगा। गुनाह सब करते हैं, लेकिन अज़ाब कब आता है पता है? गुनाह करने के बाद एहसास भी खत्म हो जाए तब अज़ाब आता है। आदमी ये समझने लग जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब अच्छा ही कर रहा हूँ, तब अज़ाबात के दरवाजे खुलते हैं। गुनाह करने के बाद अगर शर्मिंदगी हो, गुनाह करने के बाद अगर नदामत हो, गुनाह करने के बाद अगर पछतावा हो कि मैंने जो किया गलत किया है, अल्लाह के तौबा तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे भी खुले हैं और अल्लाह की बख्शिश के दरवाजे भी, रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। लेकिन जब बंदा गुनाहों पर मुसिर हो जाता है, अटल हो जाता है, निडर हो जाता है, बेबाक हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब अच्छा ही कर रहा हूँ, तब वो अल्लाह के अज़ाबात को चैलेंज कर रहा है, वो अल्लाह के अज़ाबात को ललकार रहा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने देखा है कुरान पाक की आयतें मैं तुम्हें बताता हूँ, और रब तबारक व तआला क़हार और जब्बार तो है, अज़ाबात भेजता तो है, लेकिन खुद कुरान में फरमाता है, वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय को घेरे हुए है, उसकी रहमत ज्यादा है, उसके रहम करम के नज़ारे ज्यादा हैं। हमने देखा है बड़े बड़े गुनहगार जब तो ताइब होकर के आते हैं, मौला करीम उन्हें माफ कर देता है। आपको बताऊं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना, मदीने तैयबा में जन्नतुल बकी में एक बूढ़ा शख्स 80 साल का बांसुरी बजाता था। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बांसुरी बजाता था और उसी से कमाई करता था। जब लोग उसकी सुरीली आवाज से, उसके लय में मदहोश होते, उसे पैसे देते थे, वही उसके रोजगार था। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, सांस फूलने लगी, बांसुरी बजती नहीं थी, अब लोग देखते नहीं थे, सुनते नहीं थे, पैसे आते नहीं थे, भुखमरी आ गई, बहुत ज्यादा इफलास का शिकार हो गया और रोते हुए जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आया। रात का वक्त था और आधी रात जब हो गई, मदीना सो गया है, मदीने वाले सो रहे हैं, तो अपनी बांसुरी को तोड़ दिया, नीचे फेंक दिया और अल्लाह की तरफ अर्ज करने लगा, मौला इस बुढ़ापे में लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, अब ना मेरी आवाज रह गई, ना मेरे पास लहजा रह गया, अब मेरी कोई इस बांसुरी सुनता नहीं, ना मुझे पेट भरने के लिए कोई एक दीनार देता है, ना एक दिरहम देता है। इस बुढ़ापे में मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने पुरानी चीजों से बाज आता हूँ, लेकिन ऐ मौला मुझे खिलाएगा कौन, मुझे पिलाएगा कौन? मैं बांसुरी इसलिए बजाता था कि पेट भर जाए, अब बांसुरी तोड़ देता हूँ, बता मौला मुझे खिलाएगा कौन, इस बुढ़ापे में मुझे देगा कौन? रोते रोते उस जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में गिर गया। ये अहद फारूकी है, खिलाफत उमर फारूक, ये जमाना है। मस्जिद नबवी में उमर इब्न खत्ताब आराम कर रहे थे, ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते, उमर उठो, अपने घर जाओ और तोशादान ले लो, कुछ खाना और सालन, जाओ जन्नतुल बकी में एक गरीब भूखा
بھوکا ہے، اللہ کا حکم ہے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا کر کے آؤ۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں، اپنے گھر گئے، روٹیاں اور سالن لی اور توشادان لے کر کے جنت البقیع آتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کون بھوکا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کون غریب ہے۔ جب قبرستان میں پہنچے آواز دینے لگے، کوئی ہے، کوئی بھوکا ہے؟ ایک بوڑھے کی سسکتی ہوئی آوازیں آئی۔ عمر ابن خطاب اس آواز کی طرف بڑھ کر آئے، اسے اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں چل تیرے لیے کھانا آ گیا، اس پورے قبرستان میں تیرے سوا کوئی بھوکا ہے تو نہیں؟ کہا میں ہی بھوکا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے روٹی سالن دے کر اس بوڑھے کو کھلایا۔ بوڑھے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں عمر ابن خطاب ہوں۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گیا۔ عمر ابن خطاب جنت البقیع میں آدھی رات کو توشادان لے کر ایک غریب کے پاس کیسے؟ اور کپ کپاتے ہوئے چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے آپ عمر ابن خطاب ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ میں بھوکا ہوں؟ مجھے کھانا کیوں لے کر آ کے دیتے ہو؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تو جنت البقیع میں ہے، مجھے یہ پتا نہیں کہ تو بھوکا ہے، میں تو مسجد نبوی میں سویا تھا، خواب میں سرور کائنات تشریف لائے اور تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا جا ایک بھوکا ہے اسے اپنے گھر سے کھانا لے جا کر کھلا دے۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ رب کا حکم ہے۔ میں اٹھ کر کے دوڑا دوڑا چلا آیا۔ وہ چیخ مار کر کہتا ہے اے امیر المومنین 80 سال گناہ کرتا رہا، 80 سال گناہ کرتا رہا، یہ دنیا پھر بھی بڑھاپے میں مجھے ٹھوکر مار کر چھوڑ دی اور بے یار و مددگار قبرستان میں آ گیا۔ 80 سال کے بعد اس رحمان کو میں نے آج صرف ایک بار پکارا تھا، اس نے کھانا وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو جب گناہوں سے باز آ جاؤ گے کوئی نہیں پوچھے گا؟ چھوڑ دو دنیا کو، کوئی نہ پوچھے نہ پوچھے۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، وہ ستار و غفار و جبار و قہار، ہر جگہ سے تمہارے لیے راستے کشادہ کرے گا۔ ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے مولانا تمہاری باتوں پر عمل کر کے میں اگر داڑھی رکھ لوں، ٹوپی پہن لوں، میری جاب چھوٹ جائے گی، میرے لیے بڑے مسئلے آ جائیں گے۔ تم تو دنیا کو رزاق سمجھے ہو، حقیقت میں ایمان ہوتا تو رزاق حقیقی میرا اللہ ہے۔ اگر دنیا ایک دروازہ بند کرے میرا مولا 70 دروازے کشادہ فرمائے گا۔ قرآن میں میرا رب فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازہ کھول دے کوئی طاقت وہ دروازہ بند نہیں کر سکے گی، اور اللہ جس کے لیے دروازہ بند کر دے کوئی طاقت وہ دروازہ کھول بھی نہیں سکتی۔ آؤ اس رحمان پر یقین کرو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس جلسے کا یہی پیغام ہے میرے عزیزوں، عذابات عام ہو چکے ہیں، مولا کی پکڑ جب آ جائے گی تب پھر تم کس کو پکارو گے، کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ آج ہم نے سسکتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے، ملبے میں دبی ہوئی آوازیں ترکی میں ہو رہی ہوں گی لیکن ہماری کانوں میں بھی ان کی گونج پہنچ رہی ہے۔ قسم خدا کی میں آپ کو بتاؤں ان چھوٹے بچوں کی لاشیں ہمارا کھانا بے مزہ کر جاتی ہیں، ان عورتوں کی آہیں جو سیریا میں، ملک شام میں اور یمن میں تڑپ رہی ہیں، انہیں دوا تک کا سامان نہیں ہے، انہیں کھانے کے لیے ایک لقمہ میسر نہیں۔ یمن کی سرزمین پر ہم نے دیکھا ہے بچے گھاس کھانے پر مجبور ہیں، بہت سارے لوگوں پر ایک لقمہ گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں پہنچتا، لیکن تم دیکھو تمہارا حال کیا ہے، تم اپنے گھروں میں تھالے بھر بھر کر کھاتے ہو، پھر بچا کر کے گٹر نالیوں میں پھینک بھی دیتے ہو۔ اللہ نے تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہے، یہی تو مسئلہ ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مولا نے فرمایا تکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، ہر چیز تمہارے پاس زیادہ آ گئی اور تم غافل ہو گئے، تم غافل ہو گئے، تم لاپرواہ ہو گئے۔ تمہیں کیا
لگتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکتیں آ رہی ہیں، تمہارے کاموں کی وجہ سے تمہارے اندر کشادگی آ رہی ہے؟ نہیں، بعض لوگ تو اترا کر اکڑ کر کے چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم تو صبح سے شام تک گانے سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن دکان بھی اچھی چل رہی ہے، تجارت بھی سب اچھا ہے، ہمارے ہاں تو گناہ سب چل رہے ہیں لیکن معاملات تو سب اچھے ہیں۔ تم ہرگز اس خام خیالی میں نہ رہنا کہ تمہارے کاموں کی وجہ سے یہ عذابات رکے ہوئے ہیں۔ نہیں، میرا رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس امت پر اللہ اس لیے عذاب نہیں بھیجتا کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرمائے، تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، یہ ان کی برکتیں ہیں، یہ آل رسول کی برکتیں ہیں کہ عذابات رکے ہوئے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، اے رب ذوالجلال کے ماننے والوں، میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، تمہیں میں اسی رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے پیدا کیا، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے۔ اس وقت بھی تمہارے رزق کا انتظام کر رہا تھا جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، تمہیں کون کھلاتا پلاتا تھا، تمہیں کون پال رہا تھا، اور جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تمہارے ماں کے سینے میں دودھ کس نے بنایا؟ کون دودھ بناتا ہے؟ تمہارے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ یہاں تک کہ تمہارے بچپنے میں فرشتوں کے ذریعے تمہاری اس نے حفاظت کی، وہ رحمان جس نے تمہیں مفت میں سانسیں عطا کی ہے۔ جاؤ ایک سلنڈر آکسیجن کا خرید کر کے اگر لینا پڑے، جانتے ہو اگر 60 سال کی بھی عمر ہو اور سانسیں خرید کر کے لینا پڑ جائے تو کئی کروڑ کی سانسیں ہی لے لو گے، ان میں سے کسی کی طاقت نہیں صرف سانسیں خریدنے کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بنا کسی معاوضے کے تمہیں مفت سانسیں دی، یہ اس کی زمین ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کا آسمان ہے، لیکن اس کی ہی زمین پر جب بندے نافرمانی کرتے ہیں مجھے بتاؤ پھر بھی معاف پر معاف کرتا ہے وہ مولا، رحم پر رحم، فضل پر فضل ہے۔ یہاں تک کہ میں نے روایت میں پڑھا سمندر بارہا باہر کی طرف آ جاتا ہے، دن میں 2 مرتبہ وہ کنارے پر زوردار موجیں مارتا ہوا باہر آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ فرمایا گیا سمندر اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ لے کر آتا ہے مولا تو اجازت دے دے میں باہر نکل کر تباہی مچا دوں، یہ بندے تیری زمین کو جو اپنے گناہوں سے لال کر چکے، یہ نافرمانیاں جو کرتے ہیں زمین پر، مجھے تو اجازت دے دے میں پھیل جاؤں اور ان کو ہلاک کر دوں۔ ہر دن رب تبارک و تعالیٰ سمندر کو روکتا ہے، واپس چلا جا، میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کے انتظار میں ہے، ہر دن عذاب ٹلتا ہے، ہر دن عذاب ٹلتا ہے، اس کی رحمت ہے۔ تم کب توبہ کرو گے؟ کب باز آؤ گے؟ ایک بات یاد رکھنا، بعض نوجوان اگر یہ پلان بنا کر بیٹھے ہیں کہ بعد میں جب بڑھاپا آ جائے، بال سفید ہو جائیں تو اللہ اللہ کریں گے، مسجد میں جائیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے۔ تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ لکھ کر کے دے دے کہ وہ 60 سال تک جینے کا گارنٹر ہے، اس کی عمر 60 سال یا 70 سال ہونے والی اس کو گارنٹی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جوانوں کے لاشیں اٹھتے ہوئے؟ کیا بچپن میں جنازے نہیں نکلتے؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ جوانی میں بھی آتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے۔ جن کو بڑھاپا مل گیا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، کیا اب اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے موقع دیا ہے توبہ و استغفار کر کے پاک ہو کر کے آ جائے۔ بہت سارے تو جوانی میں چلے گئے دنیا سے، اسی لیے میرے عزیزو ہمیشہ سترک رہو، ہمیشہ الرٹ رہو۔ آج اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے صبح ہونے سے پہلے اگر بستر پر میں مر گیا تو بے نمازیوں میں اٹھایا جاؤں گا، میری نماز باقی رہ گئی، اس حال میں میں اللہ سے ملاقات کروں گا کہ میری زندگی کی آخری نماز باقی رہ گئی، یہ ویسی رہ گئی۔ تمہیں جب تک اس بات کا احساس نہیں ہوگا تم گناہوں سے کیسے باز آؤ گے؟ توبہ و استغفار کو کثرت سے اپنے درمیان پھیلاؤ، جہاں بیٹھو گٹکا کھاتے ہوئے نہیں، پان تھوکتے ہوئے نہیں، انتظار کی گھڑیاں، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، اپنے انتظار کی گھڑیاں بھی استغفار میں لگا دو، استغفار کثرت سے کرو۔ میں اس رحمان کے جلووں میں ایک مثال اور بتا دوں،
سود خوری کرتے ہوئے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ چھوڑ دوں تو کیسے چلے گا، میرا گھر کیسے چلے گا؟ بہت اچھی طرح سے چلے گا اگر تمہارا یقین ہو اللہ کی ذات پر۔ حضرت حبیب عجمی بغداد کے ایک بڑے بزرگ ہیں، لیکن توبہ سے پہلے کے حالات ان کے تھے، سود کا کاروبار کرتے، بیوی نیک تھی، سمجھاتی تھی باز آ جاؤ، اچھا کام نہیں ہے، لیکن پیسوں کی لت بڑھانے کی عادت۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی نے دعا کی، مولا تو کوئی نشانی دے دے، میرا شوہر توبہ کر۔ اللہ ایسی بیویاں دے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ دعا کی کہ مولا تعالی میرے شوہر کو کوئی علامت دے دے کہ وہ باز آ جائے۔ ایک دن گوشت حبیب عجمی لا کر اپنی بیوی کو دیتے، پکانا، لکڑیاں بھی سود میں لائے، گوشت بھی سود میں لائے، اور جب کھانا بننے کو تیار ہونے کو ہنڈیا میں چڑھ گیا، وہ انتظار کرتے رہے۔ جب گوشت بن گیا تو ہانڈی سے اتارا دسترخوان پر، برتن اٹھا کر کے دیکھا تو اس میں خون ابل رہا تھا، پکتا ہوا خون تھا، نہ گوشت ہے نہ سالن۔ حبیب عجمی ڈر گئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا اللہ نے یہ نشانی بھیجی، یہاں دنیا میں لوگوں کا پیسہ چوستے ہو وہی خون تو ہے، یہ سود ہی تو ہے، اور آخرت میں تمہیں اس سے سخت ترین عذاب دیکھنا ہوگا، توبہ کرو۔ حبیب عجمی ڈر گئے۔ سنو دل دہل گیا، گھر سے نکلتے باہر گئے، بچے راستے پہ کھیل رہے تھے، سارے بچے دوڑ کر کے ادھر ادھر ہٹنے لگے، بچے آپس میں کہہ رہے ہٹ جاؤ، سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں نہ پڑ جائے۔ بچوں میں بھی یہ باتیں تھی۔ حبیب عجمی کے کانوں میں جب بچوں کی آواز آئی، رونے لگ گئے، اے اللہ میں کتنا بدکار آدمی ہوں کہ بچے بھی میری چھاؤں سے بھاگتے ہیں، میری پرچھائیں نہیں لینا چاہتے۔ رونے لگ گئے۔ اب توبہ کا وقت ہے، یہی توبہ کا وقت ہے۔ توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کو نہیں کہتے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا احساس جس دن ہو گیا وہی توبہ ہے، ندامت ہو جائے وہی توبہ ہے، شرمندگی آ گئی توبہ ہے۔ حبیب عجمی نکل پڑے وہاں سے، جائیں تو کہاں جائیں، کام تو آتا نہیں تھا، کچھ کرنا سیکھا بھی نہیں تھا۔ ایک گاؤں کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، دوپہر میں عبادت کرتے رہے، ظہر عصر مغرب عشاء ہوئی، نماز پڑھ کر کے گھر واپس آنے لگے۔ جب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا کہ کیا کرنے گئے تھے آج؟ کیا کہتے اپنی بیوی کو؟ کچھ تو بولنا، کچھ تو بولنا ہے۔ بیوی سے کہا میں نے ایک نوکری ڈھونڈ لی ہے، ایک نوکری ڈھونڈ لی ہے، کام پہ لگ گیا ہوں، اب روزانہ کما کر کے لاؤں گا اجرت۔ بیوی بڑی خوش ہو گئی، کہا بہت اچھا ہے، آپ کو کام مل گیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، کسی آقا کے پاس کام مل گیا۔ حبیب عجمی نے یہی کہا۔ بیوی نے پوچھا اجرت کتنی دیا آج مالک نے؟ کہا آج نہیں دیا، مالک نے کہا کل آ جانا، کل دے دوں گا۔ دوسرے دن حبیب عجمی پھر گئے، کام تو آتا نہیں تھا، پھر مسجد میں جا کر بیٹھے رہے، روتے رہے، اے اللہ کچھ سبب پیدا کر دے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو گناہوں کو چھوڑنے میں آئیں کائیں کرتے رہتے، چھوڑوں گا تو کیا ہوگا، کیسے چلے گا۔ حبیب عجمی روتے رہے، اے اللہ کوئی سبب پیدا کر دے۔ رات ہو گئی، گھر آئے، بیوی نے پوچھا آج مزدوری ملی مالک کے ہاں سے؟ کہا نہیں، آج مالک نے کہا کل دے دوں گا، آج بھی نہیں دیا۔ یہ نہیں بتا رہے کہ مسجد میں۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی خالی ہاتھ آیا۔ بیوی پوچھتی رہی اور اس کے بعد کہنے لگی تم ذرا برابر فکر مت کرنا، اجرت نہ ملے تو کوئی بات نہیں، میں پانی پی کر گزارا کر لوں گی، میں پانی پی کر گزارا کر لوں گی، میرا پیٹ بھرنے کے لیے دوبارہ کوئی حرام کام نہ کرنا۔ وہ خواتین تھی، وہ بیویاں تھیں۔ یہاں کچھ لوگ تو بیویوں کے میک اپ سامان لانے کے لیے حرام کام میں چلے گئے۔ ہاں بیویوں کا پیٹ نہیں بھرتا اس لیے وہ حرام کاموں میں لگ گئے۔ میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں اپنے شوہروں سے بے جا مطالبے مت کرو۔ تمہارے شوہر کی تنخواہ اگر 10,000 ہے تو اس سے 15,000 کا مطالبہ کرو گی، وہ کہاں سے لائے گا بقیہ 5,000؟ چوری کرے گا، لوگوں کے جیب مارے گا، یا کسی کو ٹوپی پہنائے گا، دھوکہ دے گا۔
عورتیں بھی سبب بن جاتی ہیں اپنے مردوں کو بہکانے کے، لیکن وہ خواتین تھی جو اپنے شوہر کو یہ کہتی ہیں میں پانی پی کر رہ لوں گی، حرام کام مت کر۔ 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5واں دن تھا، کوئی اجرت نہیں، کوئی اجرت نہیں۔ کہاں سے آتی؟ مسجد میں بیٹھ کر کے آ رہے ہیں۔ رات تھی، 5واں دن تھا، بہت تاخیر ہو گئی، اب گھر کی طرف جانے کے لیے پیر بوجھل ہو گئے۔ آج پھر بیوی پوچھے گی، آج پھر عورت پوچھے گی کیا لائے؟ کچھ کما کر کے لائے؟ کیا جواب دوں گا؟ گھر کے دروازے تک پہنچے تھے، گھر کے اندر خوب اجالا ہے، روشنی ہے، اور جیسی دروازے کے اندر داخل ہوئے دیکھا دسترخوان بچھائے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے، طبق سجا ہوا ہے اور بیوی تیار کھڑی ہے۔ حبیب اجمی اندر آئے اور پوچھا اپنی بیوی سے، اچانک یہ میرے گھر میں روشنی اور اتنا کھانا اور یہ دسترخوان کہاں سے آیا؟ کیا تو کوئی غلط کام شروع کر چکی؟ بیوی نے کہا کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس کے ہاں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہیں کا ایک خادم آیا تھا۔ اللہ، آپ جس کے ہاں مزدوری کے لیے روزانہ جا رہے ہیں، آپ کے مالک نے ایک خادم کو یہ طبق دے کر بھیجا اور مجھ سے یہ کہا اے خاتون قبول کر لے، حبیب اجمی کو آنے میں تاخیر ہو جائے گی، دسترخوان سجا لے، جب تیرا شوہر آ جائے اس سے کہہ دینا ہم نے تیری مزدوری کو پسند کیا ہے، کام اور زیادہ کر، اجرت اور ملے گی۔ کیا بات ہے، اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد۔ حبیب اجمی نے جب یہ سنا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے بیوی سے سنا جب کہ ان کے مالک کا ایک اور خادم آیا تھا، انہیں تو پتا تھا نہ کوئی مزدوری کرتا ہوں نہ کوئی کام کرتا ہوں، اگر یہ دسترخوان آیا ہے تو یہ صرف میرے رحمان کا بھیجا ہوا ہے، یہ رب ذوالجلال کا بھیجا ہوا ہے۔ غش کھا کر گر گئے زمین پر، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کافی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو اٹھ کر کے اپنے گھر سے نکلتے اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری خاتون تو سچ کہتی تھی، وہ رحمان جب دروازے کھولتا ہے تو بے حساب کھولتا ہے، میں نے کوئی مزدوری نہیں کی، میں کوئی کام پر نہیں گیا، زندگی بھر سود کھاتا رہا، لوگوں کی گالیاں سنتا رہا، ایک بار توبہ کیا، میں تو نکما تھا لیکن میرا مولا میرے گھر پر دسترخوان بھیج رہا۔ عزیزان گرامی وقار، توبہ و استغفار کے ذریعے سے تمہارے لیے خوشحالیاں آئیں گی۔ کیا آپ کو پتہ نہیں سیدنا نوح علیہ السلام سے یہی کہا گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے یہی کہا کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، تمہاری اولاد بھی ہوگی، آسمان سے بارشیں بھی آئے گی، زمین میں سبزے بھی اگیں گے، اور اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، انہو کان غفارا، وہ بہت جلدی تمہیں بخشش کے خزانے لٹائے گا۔ عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، آج کے اس اجلاس میں آپ آئے ہیں تو توبہ و استغفار کے بعد جائیں گے، اس لیے کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک محترم اور موقر شیخ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا، باعمل پیر و مرشد تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ان سے وابستہ لوگ۔ ایک بات سنو، مسئلہ شریعت کا کیا ہے؟ علماء کرام جانتے ہیں طہارت کے مسئلوں میں کپڑے کو اگر نجاست لگ گئی تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پانی سے دھونا ہے۔ پانی سے دھونے کے لیے حکم الگ الگ ہیں۔ اگر غلیظ نجاست ہے تو 3 بار دھونا ہے، 3 بار نچوڑنا ہے، یہ کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ شریعت میں مسئلے طہارت کے الگ الگ ہیں۔ اگر تمہارے پانی میں نجاست پڑ گئی تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ جیسے کنویں میں نجاست گرتی ہے، چوہا گر جائے، بلی گر جائے، بکری گر جائے، سب کے لیے الگ الگ مقدار شریعت نے رکھی۔ کسی کے لیے 40 ڈول نکالو، کسی کے لیے 60 ڈول نکالو، کسی کے لیے 200 ڈول نکالو، پانی پاک ہو جائے۔ پانی کو پاک کرنے کے طریقے ہیں، کپڑے کو پاک کرنے کے طریقے ہیں، شیشے پر نجاست لگ جائے اس کو پاک کرنے کے طریقے ہیں، زمین پر اگر نجاست لگ جائے
زمین پر اگر نجاست ہو تو کیا کیا جائے؟ زمین کو کیسے دھو کے نچوڑ تو نہیں سکتے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تیز بارش برس گئی یا تیز آپ نے پانی بہا دیا اور پھر سخت دھوپ پڑ گئی تو زمین پاک ہو گئی. اگر زمین پر نجاست ہے، مولانا جلال الدین رومی کی بات میں پیش کرتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. زمین پر نجاست ہو، اگر جیسے گوبر، کسی کا لیک، یہ سب چیزیں پڑی ہوں تو بارش آ جائے، پانی بہ جائے اور تیز دھوپ پڑے، زمین کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے. یہ شریعت کے مسائل ہے. اہل تصوف سے جب پوچھا گیا، صوفیہ سے پوچھا گیا، یہ تو ان چیزوں کے ناپاک ہونے کے بعد پاک کرنے کا طریقہ ہے، لیکن کسی کے دل کی زمین نجس ہو جائے، کسی کا دل ناپاک ہونے لگ جائے، اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل نجس ہو جائے تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ مولانا روم فرماتے ہیں زمین کو جیسے بارش برس جائے، تیز دھوپ پڑے، زمین پاک ہوتی ہے، اسی طرح دل جب گناہوں سے آلودہ ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ بارش کی طرح ہے، دل دھل جائے گا. اور جب دل دھل جائے، کسی شیخ محترم کی تیز نگاہ پڑے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے. باعمل شیخ کی نگاہوں کے سامنے اپنے دل کو لے آؤ، پہلے ذکر کرو، پہلے توبہ کرو، استغفار کرو، دل دھل جائے گا، اور پھر شیخ کی نظروں کے سامنے دل کو لاؤ تو دل پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے گناہوں سے آلودہ ہو کر کے بھی کوئی غوث پاک کے دربار میں آتا تھا، لیکن غوث کی نگاہ کیا پڑتی، وہ پاکیزہ ہی نہیں بلکہ زمانے کا قطب بھی ہو جاتا تھا، زمانے کا ولی بھی بن جاتا تھا. اللہ کریم ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، مولا اپنے عذابات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہمیں اپنے مشائخ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. میری گفتگو کے خلاصے میں یہ بات کہنا میں ضرور سمجھوں گا، ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر میری تقریر نامکمل ہے. بات یہ ہے ادھر ادھر کی کیوں کہوں، ادھر ادھر جانے کے اشارے کیوں دوں، بس بات اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، تم کس کے لیے لڑو گے؟ کرسی چاہیے، اقتدار چاہیے، سیاست چاہیے، میاں یہ چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.